جو آپ گناہ میں ملوث کر سکتے ہیں آپ کو. تو یہ عبرت والا واقعہ ہے. اور اسی طرح قوم بنی اسرائیل کے بڑے واقعات ہیں. یہ وہب بن منبع رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قوم بنی اسرائیل کے واقعات سنایا کرتے تھے. ایک عبادت گزار کا واقعہ سن لیجئے. بدنگاہی کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں، 500 سال وہ عبادت کرتے رہے. ان کے 3 بھائی، کٹھے بھائی 3 تھے، وہ ان کے مرید تھے. ان کے پاس ان کا آنا جانا تھا، محفل اختیار کرتے تھے، مجلس اختیار کرتے تھے. ان کا بڑا چرچا تھا شہر میں. تو وہ اس وقت کی جو فوج تھی اس میں سپاہی بھی تھے. ان کی ڈیوٹی کہیں لگ گئی، انہیں جانا پڑ گیا یکمشتی. تو اس وقت چھوٹی چھوٹی فوجیں ہوتی تھی، ایک ہی یونٹ ہوتا تھا جہاں بادشاہ ہوتا ہے اس کے پاس ہی، اور وہی جا کے سرحدوں پہ جاتے تھے جنگ شنگ لڑنے. وہ آئے، ان کی ایک بہن تھی جوان. انہوں نے کہا اب کیا کریں، ہمیں تو اب جانا پڑ جائے گا، بادشاہ کا انکار کیا تو سر اتر جائے گا. انہوں نے کہا اپنے ہم مرشد کے پاس جاتے ہیں، اور انہیں کہتے ہیں آپ سے زیادہ ایماندار اور نیک اور صالح بندہ کوئی نہیں ہمارے پاس، آپ ہماری بہن کی رکھوالی کریں، ہم جا رہے ہیں. ان کے پاس آئے، عرض پیش کی کہ یا شیخ ہم جانا چاہتے ہیں، ہماری جوان بہن ہے، اس کو سنبھالیں، اور آپ سے زیادہ کوئی ایماندار نہیں ہے. انہوں نے انکار کر دیا. انہوں نے کہا جی میں تو نہیں رکھوں گا، یہ جوان عورت ہے میں کہاں سنبھالوں، تم اسے کسی اور کے سپرد کر کے جاؤ. آخر کار انہوں نے زور دیا، نہیں جی آپ پہ ہمیں یقین ہے، آپ پہ اعتماد ہے، ہم تو ایسا نہیں کریں گے. اور ان کے اوپر بھی پھر خیالات پیدا ہوئے کہ یہ ہمدردی ہے، ان کے ساتھ نیکی کر دیتے ہیں. جہاں ان کا گھر تھا اس کے سامنے کمرہ تھا، کہتے ہیں جائیں اس کو وہاں پہ چھوڑ دیں، ادھر اسے کھانا پانی ہر چیز دے دیا کریں گے. اور رکھوالی ہو گئی، وہ چھوڑ کے چلے. کچھ دن تو ان کا خادم کھانا لے کے جاتا ہے، اسے کھانا جا کے دے دیتا ہے. تو بعد میں انہیں خیال آتا ہے کہ وہ بھی انسان ہے. دیکھیے گا شیطان نیکی کی دعوت بھی دیتا ہے، اخلاق کی دعوت بھی دیتا ہے، بعض دفعہ یہ اخلاق کی دعوت بھی دیتا ہے، نیکی کی دعوت بھی دیتا ہے. اور ان کے دل میں ہمدردی پیدا کر دی غیر محرم کے لیے. یہ اکیلی ہے، بھائی نہیں، اس کے ماں باپ مرے ہوئے ہیں، کھانا تم خود جا کے دے کے آیا کرو. گنجائش مل گئی شیطان کو نا وسوسہ ڈالیں گے. اب وہ کھانا جا کے دروازہ کھڑکاتے ہیں، اسے بتاتے ہیں کہ جی میں، تو اس نے پہچان لیا. انہوں نے کہا بڑی خوشی ہے کہ آپ مجھے کھانا دینے آئے. پھر جو ہے اسے کہتے ہیں کہ آپ ایسا کیا کرو کہ اتنا مشکل نہیں ہے، آپ دروازہ کھول کے کچھ دیر میرے ساتھ بات چیت بھی کر لیا کرو، میرا گھر کمرہ اور آپ کا کمرہ سامنے ہے، تاکہ آپ کی دل جوئی ہو. شیطان نے کہا کہ یہ اکیلی بیچاری رہ رہی ہے 2-3 مہینے سے، اس کی دل جوئی کرو، اس کی خیریت پوچھو، اس کے بھائی بھی نہیں ہیں، اس کے ماں باپ بھی نہیں ہیں، اس کا خیال کرو. تو وہ دروازے کھل گئے. جب دروازے کھلے نگاہیں پڑیں، اب وہ معاملہ تو مسند سے نیچے آ گیا کام. اب تو وہ شیطان کے پورے حملے میں آ گئی، کیونکہ پہلی نگاہ ہی جب غیر محرم پہ پڑتی ہے اور اس کے بعد وہ دوبارہ کوشش کرتا ہے، سمجھ لو کہ جال میں پھنسا لیا اسے. بڑا سخت جال ہے یہ عورت کا. جو اس میں پھنس گیا نا، عورت اور جو ہے نا جی اس طرح کم عمر بچے، ان کے اندر وہ پھنس گیا اس جال میں، پھر نہیں وہ بچ سکے گا، نصیب سے ہی بچے. پھر اس کے بعد انہوں نے جی اس کو کھانا جا کے دینا شروع کر دیا، خود اندر چلے جائیں. جب اندر گئے اور وہ بھی جوان تھے وہ بھی جوان تھی، اور ان کا آپس میں میل ملاپ ہو گیا، حتیٰ کہ وہ عورت جو ہے وہ حاملہ ہو جاتی ہے. جب یہ آئے انہیں پتہ چلا کہ اب عورت حاملہ ہے اور 3 ماہ کا وہ ٹائم دے کے گئے ہوئے ہیں، وہ بھی کسی ٹائم واپس آ جائیں گے، تو شیطان نے اسے وسوسہ ڈالا کہ تم ایسا کرو، اس بچے کو بھی مار دو اور اس عورت کو بھی مار دو، قتل کر دو انہیں. جب وہ آئیں گے تو انہیں کہنا بھاگ گئی ہے ادھر سے. تو اس نے ایسے ہی کیا. جس رات وہ گئے اس کے پاس، وہ تو اعتماد کے ساتھ تھی،
اس کے ساتھ انہوں نے جو بھی برائی کی، جب وہ اس پہ نیند کا غلبہ آتا ہے تو اس کے گلے پہ چھرا پھیر دیا، پیٹ میں بھی اس کو مارے، بچے کو مار دیا، اور اندر ایک گڑھا کھول کے تیار رکھا، اس میں اچھا اب وہ صبح پھر وہ نہا دھو کے آگے اپنے عبادت خانے میں لگ گئے. اب تو گئی عبادتیں نا، اب کہاں وہ رہنا ضرور. وہ اب دکھاوے کے طور پہ عبادت خانے میں بیٹھ گئے. کچھ عرصے بعد بھائی آ گئے، وہ ملنے آئے، انہوں نے کہا جی کیا، وہ افسوس کیا انہوں نے، جی میں حفاظت کرنے میں قاصر رہا ہوں، لیکن وہ بھاگ گئی ہے. پتہ نہیں کسی کے ساتھ اس کا معاشقہ چل رہا تھا تو وہ بھاگ گئی ہے، میں کہاں اسے تلاش کرتا. ٹھیک انہوں نے مان لیا. وہ گھر جاتے ہیں، سو جاتے ہیں. اب یاد رکھیے شیطان فتنے سے فتنہ زیادہ بڑھاتا ہے نا. اب اس نے کیا کیا، ایک رحمانی خواب ہے، ایک شیطانی خواب ہے. اب یہاں پر شیطان نے ان کے خوابوں میں آتا ہے، اپنے 3 ساتھیوں کی ڈیوٹی لگتا ہے کہ ان کے خواب میں جا کے انہیں سارا قصہ سناؤ. تو اس نے تو تمہاری بہن کو قتل کر دیا. وہ بزرگ داڑھی میں آتا ہے، جیسے مقام ابراہیم پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے 3 دفعہ شیطان آتا ہے، بچے کو کیوں ذبح کرنے جا رہے ہو. پتہ چلا کہ شیطان شکل بدل دیتا ہے، اس کی پاور ہے، طاقت ہے، یہ مچھر سے لے کے ہاتھی تک بن جاتا ہے. یہ بہت خطرناک ہے. انسان کو ہر ٹائم ذکر فکر میں رہنا پڑے گا، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا پڑے گا، ورنہ جو ہے اس کو لے جائے گا. یہ شکلیں بدل کے نہ جانے کیسے کیا کر رہا ہے. شکل بدل کے جو خوابوں میں وہ آ گیا. انہوں نے کہا جی آپ کی بہن کے ساتھ تو اس نے یہ زیادتی کی. وہ تینوں نے صبح خواب سنائی تو انہوں نے کہا نہیں یار چھوڑ دو، یہ تو ان کے یہ سوچنا تمہارا غلط کام ہے، یہ ہے وہ ہے. لیکن ایک کہتا نہیں میں نے تو جا کے جگہ چیک کروں گا. دوسروں نے بھی کہا چلو ٹھیک ہے. وہ گئے ساتھ 2-4 اپنے 2000 بھی لیے، یار اب ہمارا یہ شک شبہ بڑھ گیا. انہوں نے جا کے وہ جگہ کھودی تو بیچ میں بہن کی لاش نکل آئی. ٹھیک ہے. اس وقت پھر شیطان، وہ تو چرچا ہو گیا، شیطان جو ہے نا بنفس نفیس اس کے سامنے عبادت گزار کے سامنے آتا ہے. اسے کہتا ہے تو ساری زندگی کفر کے خلاف باتیں کرتا رہا، اب تجھے بچانے کا ایک حل میرے پاس ہے. تو پکڑا گیا ہے، تجھے بادشاہ چھوڑے گا نہیں، رسوا ہو جائے گا. انہوں نے کہا اب میں کیا کروں. انہوں نے کہا تو مجھے سجدہ کر. وہ اپنی جان بچانے کے ایک دم سجدے میں گر جاتے. کئی بندے نہیں ہوتے گناہ چوری کی ہوتی ہے، زنا کیا ہوتا ہے، کہتے ہیں قرآن پہ حلف، قرآن اٹھا جاتے ہیں. اب بھی معاشرے میں ہو رہا ہے. کوئی ایسا کیس آ جاتا ہے زنا بالجبر کا، کوئی چوری کا، ڈکیتی کا، کوئی کہتے ہیں چلو قرآن پہ فیصلہ ہے، تاکہ قرآن اس کے لیے نہیں ہے. لیکن اس وقت اپنی جان بچانے کے لیے کر جاتے ہیں. اور اس نے بھی پھر اسے سجدہ کیا. جب سجدہ کیا تو لباس طریقت جو تھا وہ اس سے چھن لیا، ننگا ہو گیا. انہوں نے کہا اب بچنا تیرا کو نہیں، میں نے سجدہ کرانا، تجھے ایک جگہ سے ہٹا دیا. اتنے تیرے لوگ فالور تھے، تیری راہ پہ چلتے تھے، اللہ اللہ کرتے تھے، میرا کام تھا تجھے تباہ کرنا، میں نے کر دیا، میں جا رہا ہوں. وہ غائب ہو گیا. آگے اسے پولیس نے گرفتار کر لیا، سزائے موت ہو گئی، گلا کاٹ دیا گیا. یہ قوم بنی اسرائیل کا سچا واقعہ ہے جو حدیث میں ملتا ہے. مجھے بتائیں ایک 500 سال عبادت کرنے والا عورت کے فتنے میں پھنس گیا، بد نگاہی کے فتنے میں پھنس گیا اور تباہ و برباد ہو کے رہ گیا. آج کے دور میں کس طرح کوئی بندہ بچ سکتا ہے؟ غیر مرد عورتیں اور غیر مرد جو ہے نا آپس میں ان کے میل جول اور ملاقاتیں عروج پہ، زنا عروج پہ ہے. اس سے بچنے کے لیے ہمیں وہ نوجوان نسل کو اس راہ کی طرف بلانا ہے جہاں سے وہ بچ جائے زنا جیسے کبیرہ گناہوں سے. وہ خوش نصیب گھر ہے آج کے دور میں، میں آپ کو ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، وہ خوش نصیب گھر ہے آج کے دور میں جس گھر میں زنا نہیں. مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے محمدی رونی قافلہ کے آفیشیل چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں.